أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے سلسلہ شروع کیا جائے گا جہاں پر پچھلی کلاس میں ہم یہ منقطع ہوا تھا. اور ہم یہ جو بیچ 1 ہے یہ الحمدللہ یہ مکمل ہونے کے آہستہ آہستہ یہ قریب بڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہریلی بکری. جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے. یہود کی اگر تھوڑی سی ہسٹری سے آپ واقف ہیں، آپ لوگوں نے اگر تفسیر میں خاص طور پر سورۃ البقرہ اور بھی مختلف مقامات پر ان کے بارے میں بہت تفصیل سے آیا، ان کی بدعمالیوں کے بارے میں، ان کی جو رویے تھے آپ کہہ لیں کہ جو بدلتے نہیں ہیں ان کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا. یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، یہ اپنے محسنوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا آستین کا سانپ، کوئی انسان کتنا گر سکتا ہے یہ ان کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں رہنے کے لیے جب کوئی پناہ بھی نہیں ملتی، پوری دنیا جب دھتکار رہی ہو، ذلت مل رہی ہے، پناہ مل نہیں رہی، کچھ کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اس حالت میں اگر انہیں کوئی تھوڑی دیر کے لیے یا پناہ دیتا ہے تو یہ بعد میں آستین کا سانپ ثابت ہوتے ہیں. یا فلسطین کو دیکھ کر آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ان کا یہ رویہ ماضی میں بھی اسی طرح رہا. تو جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہ اپنی خباثت پر پلٹ آئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی. چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی. اس عورت کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری میں سے جو بازو کا حصہ ہوتا ہے بہت پسند فرماتے تھے آپ، لہذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر اسے تھوک دیا، ابھی نگلا نہیں تھا، اور فرمایا کہ یہ زہر آلود بکری ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہیں اس چیز کا پتہ چل گیا. پھر آپ نے اس عورت اور یہود سے دریافت کیا کہ تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، اور اگر نبی ہے تو یہ زہر اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا. یہ دیکھیے، اس لائن پر غور کیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی حرکت ہے، یہ غلطی ہے، اور لیکن اسے معاف کر دیا. تو اب آپ اس سے جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، آپ اس کا اپنی سچویشن سے اندازہ کیجئے گا. کیا میری سچویشن یا مجھے ستانے والے انہوں نے اس سے زیادہ بڑی حرکت کی ہے، بڑی غلطی کی ہے؟ صرف اس جگہ پر نہیں، پیچھے بھی جہاں جہاں معاف کیا، اور اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. جب کبھی کسی پر سختی کی اس طرح سے یا بدلہ لیا، وہ دین کے لیے یا کسی اور کے لیے، اپنے لیے نہیں. اب جیسے ادھر دیکھیے گا، معاف کر دیا، اپنا معاف کر دیا، لیکن بعد میں ایک صحابی تھے ساتھ ہی، انہوں نے یہ کھانا کھایا، بشر بن برا بن معرور. اب اگلا ٹاپک اہل فدق کی سپردگی. فدق فا پہ زبر کے ساتھ خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو یہود تھے رہنے والے ان کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں.
مگر انہوں نے تاخیر کی، ڈیلے کیا. لیکن جب ان کو خیبر کی فتح کا پتہ چلا تو ان پر روب طاری ہو گیا، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے، اور ان میں سے جو غیر شادی شدہ اور ضرورت مند ہوتے تھے ان کی شادی فرماتے تھے. وادی القرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے بعد وادی القرا تشریف لے گئے، اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے، ابھی یہ سارا یہودیوں سے ریلیٹڈ ٹاپک چل رہا ہے، ان کے علاقوں کی بات ہو رہی ہے، کس طرح سے ان کو پہلے مدینہ سے کسی کو ایک گروہ، دو گروہ کو جلا وطن کیا گیا تھا، ایک کو قتل کیا گیا تھا غداری کے نتیجے میں. اب جن کو نکالا گیا تھا وہ کہاں کہاں جا کر آباد ہو گئے، تو کچھ پہلے بھی ان جگہوں پر کچھ اور یہودی آبادیاں بھی تھیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ابھی یہ مختصر بتایا جا رہا ہے، اور ابھی یہ خیبر والوں سے اور یہودیوں سے فارغ ہو کر ابھی اور سریہ، غزوہ اور سریہ وہ ہوتا ہے نا، غزوہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو، جبکہ سریہ میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا ہو. تو یہ مسلسل چل رہے ہیں. یہ غزوہ بدر کے بعد سے چلیں گے، خاص طور پہ پھر غزوہ احد، اور پھر یہ چلتے جا رہے ہیں. یہ ابھی ان میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن یہاں پہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ان کے نام بہت زیادہ ہیں، اسٹوڈنٹس اس میں دلچسپی نہیں لیتی. یہ تو جو انٹرسٹ رکھتی ہیں وہ اپنے طور پر الرحیق المختوم بھی پڑھ سکتے ہیں. الرحیق المختوم سے بھی کئی گنا بڑی بڑی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں. یہ تو آپ کے اپنے شوق پر ہے، وہ تو آپ کو ایپس کی صورت میں بھی مل سکتی ہیں، تو جو جتنا پڑھنا چاہے. تو مختصر میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر شارٹ لکھا ہوا ہے، بہت سے غزوہ اور سریات کا ذکر بھی نہیں ہے. جو زیادہ فیمس تھے ان کا مختصر سا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ پڑھنے والے اور آج کل کے پڑھنے والے خاص طور پر ان کے لیے جو کتابیں بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ان پر یہ بوجھل نہ ہو، گراں نہ محسوس ہو. بہت آسان طریقے سے، انٹرسٹنگ طریقے سے بتایا گیا ہے. لیکن میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں، ایک تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ پڑھ رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کئی ملٹیپل ٹائمز بڑی، اور ابھی کتابوں میں بھی ظاہر ہے کتنا لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آرام نہیں تھا، چین، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ بیچ میں اس طرح سے فراغت کہ آپ کہیں چلیں گھومنے پھرنے نکل گئے، یا کہیں کوئی فیملی ٹائم، یا کوئی نہیں. یہ مسلسل ذمہ داریاں، مسلسل مینجمنٹ، اور بیچ میں ہی جو ٹائم تھوڑا سا ملتا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گزار رہے ہیں. یہ اس طرح سے زندگی تھی. تو یہ ہماری طرح نہیں تھا کہ یہ والا جو ایک کام ہے، یہ چل ہم نے ایک کورس اگر شروع کر ہی لیتے ہیں تو بڑا دین اسلام پر ہم احسان کرتے ہیں، اور اس دوران ہم اپنے گھر والوں کو بھی جینے نہیں دیتے. تمہیں پتہ نہیں کہ میرا کورس چل رہا ہے. وہ بھی ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، محلے والے برداشت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا رویہ اور ہمارا. اور یہ ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، بعض دفعہ واقعی ہم دلچسپی بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سب کے پیچھے ہم اپنے کچھ رشتوں کو، دوستوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے. پہلے کی طرح تو دیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس طرح سے اگنور بھی نہیں کرنا. تو بہت سمجھداری سے لے کر چلنا ہے. تو ہم اب وہ کورس ختم ہوتا ہے تو ہماری بھی جان میں جان آتی ہے، سانس میں سانس آتی ہے، اور یہ ہمارے قریبی لوگوں کی بھی. تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اب چلے جی میں فارغ ہوں، اب میں یہ کسی کو فون کر سکتی ہوں، یا میں کسی سے ملوں گی، یا کوئی گھر میں آ جائے، یا گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑا ماشاء اللہ اب ختم ہوا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. تو ایک تو ہم بھی جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حکمت سے اس معاملے کو لے کر چلیں. گھر والوں کو ایسا نہ لگے کیونکہ مافوق الفطرت کام شروع کر دیا ہم نے، یہ ہم عجیب سے ہو گئے، اینٹی سوشل ہو گئے. اسلام بالکل اینٹی سوشل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہاں، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بلا ضرورت، بلا وجہ بیٹھ کر گوسپ اور ٹائم ضائع کیا جائے اور اپنے مقصد سے نظر ہٹائی جائے. تو لیکن بالکل اینٹی سوشل نہیں ہے. آپ ان سب چیزوں کو کتنی سمجھداری سے لے کر چلتی ہیں، یہ اب آپ پر ہے کہ آپ باقی رشتوں کو بھی وقت دیں، لیکن اس طرح بھی نہ ہو کہ آپ کا اصل مقصد سے آپ توجہ ہٹے اور وقت ضائع ہو. تو یہ بہت زیادہ ہے، بہت کچھ ہے یہاں پر. ایک
भेजते थे, दूसरा तैयार, कोई एक आ रहा है, दो भेजे जा रहे हैं, और उन पे भी नजर रखी जा रही है, फिर और की तैयारी हो रही है। और फिर जब खुद भी साथ जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे किसको छोड़ना है, साथ किसको लेके चलना है, किस रास्ते से जाना है, ये सारी प्लानिंग, वहां पे कहाँ से आगाज करना है, किस तरह करना है, किसको आगे फ्रंट पे भेजना है, दौरान जंग क्या करना है, वापसी पे क्या करना है। और तरबियत अलग से चल रही होती थी सहाबा की, और ये सारी मैनेजमेंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हा अल्लाह ताला की इज़्ज़त से इतना कीमती था, उनसे इतना फायदा उठाया गया उस 23 साल में भी, और आज क्यामत तक के लोगों को फायदा होगा ये सीरा की सूरत में। तो मैं फिर जिक्र कर दूं कि ये बहुत मुख्तसर है जो आप देख रहे हैं। तो आप घबराइएगा नहीं कि बीच में कभी किसी गजवा का नाम है, कभी किसी का। तो ये चंद आए हैं, वो भी जरूरी थे ताकि हमें अंदाजा हो। तो इसके, अब आपने मैनेजमेंट सीखनी है। और मैनेजमेंट सिर्फ ये चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें, आपको हिकमत अपनी उरूज पे नजर आएगी। और ये मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं, बाकी ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है और अल्लाह ताला ने गिफ्ट की होती है लोगों को। लेकिन दुआ के साथ, कुरान मजीद और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस से जुड़े रहने के साथ ये चीज आपको अल्लाह ताला बिल्कुल सबको मिल सकती है, चाहे किसी भी दर्जे पर हो। तो ये आप जरा देखिए, घर वालों को भी किस तरह से लेकर चल रहे हैं, और ये बाहर का काम भी किस तरह से लेकर चल रहे हैं। और कोई फरागत नहीं है, कोई पार्टी टाइम नहीं है बीच में, कोई गेट टुगेदर इस तरह से अलग से नहीं है, ये इवेंट मुकम्मल होगा तो फिर हम ये बैठेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। वहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो दीन से जुड़ने वालों की जिंदगी उतनी तो नहीं, लेकिन किसी हद तक उसमें ये झलक नजर आएगी। तो इसके लिए सब तैयार रहें। खानदान वाले अगर इस चीज को समझ सकें तो क्या ही बात है, नहीं तो आप उनके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उन्हें भी आपका मददगार बना दे, और वो भी इस रास्ते पे आ जाए। नहीं तो कम से कम आपके लिए मदद हो, आपके रास्ते में कोई तकलीफ ना उनकी वजह से आए। तो ये रिश्ते कहीं वबाले जान ना बन जाए, कहीं अजियत का बायस और इस तरह से दीन से दूरी का बायस ना बन जाए। ये आप खूब दुआ किया करें और समझदारी से इस मामले को लेकर चलें। दीन से जुड़ने के बाद ये रवैया नहीं होना चाहिए कि दूसरे को आप गुनाहगार महसूस करवाएं। बाज दफा अपने भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि जब से हमारी बहन, बेटी, बहू, बीवी ये जब से इस फील्ड में आई है, तो अब कदम कदम पर हर रोज हर वक्त हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम यहाँ गलत है, वहां गलत है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ये दीन से जुड़ने से पहले भी यही कुछ चल रहा था। आपकी नीयत तो यही है, और आपको मोहब्बत भी है इन लोगों से, आप चाहते हैं कि ये इस तरह ना करें। लेकिन एक तरीका होता है बेटी, ऐसे नहीं होता कि आज दीन से जुड़े हैं तो वैसे तो अपने ऊपर सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर भी इस तरह सख्ती ना करें। बाज दफा देखने में ये आया, नए नए दीन से जुड़ते हैं तो इतना ज्यादा वो दीन का इल्म हासिल करना, तबलीग करना, और एक्स्ट्रा नवाफिल, रोजे, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ऐसी बहनों को वापस या ठंडे पड़ते देखा, जज्बा कम हो गया। तो इस तरह ना कीजिए, मुनासिब सच्चाई लेकर चले, लेकिन मुसलसल लेकर चले, क्योंकि एक हदीस मुबारक से पता चलता है कि अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा वो अमल है जो चाहे थोड़ा हो लेकिन बाकायदगी से किया जाए। तो ये चीज को मद्देनजर रखें, और इसमें अपने घर वालों को वक्त जरूर दें। आपका, मेरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी जिम्मेदारी नहीं है, हो ही नहीं सकती है, हम चाहे जितनी भी लें। बाकी आप में से मुझ और हम सब जितने भी जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला किससे कितना काम लेते हैं ये अब अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। फिर उसके हालात उसके मुताबिक या तो पहले से होंगे या कर दिए जाएंगे। लेकिन आप किसी के हालात से मुवाजना ना करें। अब एक बहन बहुत दीन का काम कर रही है, वो ऑन फील्ड वहां जाके ऑन साइट काम कर रही हैं, भी हो सकता है वो कर सकती हों, उनकी फैमिली की तरफ से बच्चे बड़े हो गए हों और बच्चे दूर हों, या कोई ऐसी, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। ये और बात है कि इन हालात के बावजूद भी कैसी कोई उनके पास नरमी नहीं है, फिर भी वो करती हैं। लेकिन ज्यादातर ये है कि अगर कोई कर रही है तो उनसे मुवाजना ना करें। आपके अभी बच्चे छोटे हैं, आपके हस्बैंड को आपकी जरूरत है, आपके घर में बुजुर्ग भी हैं, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो आप उसके मुताबिक अब घर में झगड़ा ना खड़ा करें, आप उसके मुताबिक लेकर चलें। आपको फिजिकली आप नहीं निकल सकती, ना निकलिए। अब तो ऑनलाइन इतना चल रहा है, यही आप ऑनलाइन इतना कुछ कर सकती हैं, ग्रुप्स बना सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। अब आप सोचें, आप दुआ करें।
تو کسی سے موازنہ نہ کریں. میں مقصد یہ ہے، ایک تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی ہفتے میں ایک کلاس ہم لیتی ہیں یا ایک چھوٹا سا کوئی کورس کرتی ہیں تو ہم بہت گھر والے ہم سے بعض دفعہ پریشان پڑ جاتے ہیں. یہ حکمت کے ساتھ لے کر چلیں، ان کو بھی اس راستے پہ دعا اور حکمت کے ساتھ لے کر آئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکمت اور مینجمنٹ سیکھیں، اور اسے کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے دنیاوی طور پر بھی دینی طور پہ بھی. اچھا جی، اب یہ سب یہودی تھے، اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ کے تابع فرمان ہوئے؟ نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے. ان کا ایک آدمی میدان میں آیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا. پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے. جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے ہر بار، کیونکہ جنگوں کا مقصد یہ لوگوں کو ختم کرنا نہیں تھا. تو اب وہاں جہاں پہ ضرورت تھی، کوئی فساد ہے، فتنہ ہے، شر پسند لوگ ہیں، تو وہاں پہ یہ ضروری ہے، یہ جنگیں، جہاد. تو لیکن اس کا مقصد پھر بھی بیچ میں بھی کتنی بار آپ نے دیکھا، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی صحابہ سے کہتے کہ آپ پہلے یہ دعوت دیں، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے. ٹھیک ہے، بار بار دیکھیں آپ. غرض اسی طرح شام ہو گئی، دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے. مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی. یہ جتنے بھی یہود کی چھوٹے چھوٹے باقی قبائل رہ گئے تھے، خیبر مین تھا، باقی سب پہ بھی روب طاری ہو گیا. باقی کچھ نے تو ریزسٹ کیا ہی نہیں، جنہوں نے کیا ان کو بھی بعد میں یہ اس طرح سے اہل خیبر جیسے معاملے کی ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم آپ کو جو بھی ہم کما رہے ہیں ہم یہاں پہ ارن کریں گے، آپ کو اس میں سے حصہ دیں گے، تو ہمیں آپ یہاں رہنے کی اجازت دے دیں. اور اہل یہ خیبر والوں سے بھی یہی اسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا تھا کہ جب کبھی یہ دوبارہ سے سر نہ اٹھائیں، ان کی بد اخلاقیاں، بدعمالیاں، ان کی یہ غداریاں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ضرورت پڑے ان کو نکالنے کی. تو یہ نہیں کہا کہ جی کبھی نہیں نکالیں گے، بالکل یہ شرط رکھی کہ جب دوبارہ اگر کبھی انہوں نے سر اٹھایا، اس طرح سے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو ان کو پھر نکال دیا جائے گا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا تھا. ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اس رویے کی وجہ سے، بدعمالیوں، غداریوں کی وجہ سے اہل تیمہ کی مصالحت، تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادل قرا کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی. حضرت صفیہ یہ ان کے سردار کی، یہودیوں کے 2 قبیلوں کے سردار تھا، یہ حیی بن اخطب اس کی بیٹی تھی. تو ان کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو سب سے پہلے یہ ایک صحابی تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہیں لے لیا. لیکن صحابہ نے پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں. بہت سمجھدار خاتون تھی، بہت علم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا انہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پہ اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا، اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا، عورتوں کے گروپ میں شامل کر دیا. جب خیبر اور وادی القرا فتح ہو گئے، فدق اور تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبا میں پہنچ کر حضرت صفیہ یہاں پر حلال ہو گئیں. یہ جو جنگ میں عورتیں آتی تھیں تو ان کا یہ ہوتا تھا نا کہ آپ ان سے بعض تو بغیر نکاح کے ساتھ بھی تعلق، کیونکہ لونڈیوں کے طور پہ، کنیزوں کے طور پہ وہ آتی تھی، بعض انہیں آزاد کر کے تو نکاح بھی کر لیتے تھے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، پہلے وہی 3 months ویٹ کرنا ہوتا تھا کہ کہیں پچھلے ہسبینڈ سے، اکثر تو شادی شدہ خواتین ہوتی تھیں، کہ پچھلے ہسبینڈ سے کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں. تو جب وہ کنفرم ہو جاتا تو پھر وہ دوسرے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی تھی. چنانچہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کر دیا گیا. آپ نے دلہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا. 3 روز آپ ان کے پاس ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے. سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں پھر مدینہ تشریف لے کر آئے.
اچھا اب آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. صبح سے لے کر رات تک ایک دن بھی اگر آپ امیجن کریں کہ کتنے کام تھے. صبح سے رات تک اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں مناسب سا جتنی ضرورت تھی, بعض دفعہ رات کو زیادہ, باقی دن میں جتنا بھی ضرورت ہوتی. اور اپنے دوستوں کو یعنی کہ دوستوں کو ٹائم دینا یہ تھا کہ تربیت ہو رہی ہوتی تھی. اور بعض دفعہ اس میں بیچ میں لوگ اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں اور ان سے وہ مسئلے پوچھتے ہیں, فقہی مسائل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی رہنمائی کر رہے ہیں, جس سے آج تک یہ ہمارا جو علم ہم تک پہنچا ہے حدیث کا, فقہ کا, یہ سارا اس طرح سے پہنچا ہے. ان کا ایک ایک لمحہ بھی بیچ میں یہ غزوات کے لیے جا رہے ہیں, سریہ کے لیے بھیج رہے ہیں ٹروپس کو. تو اور پھر بیچ میں یہ جو نکاح کی ضرورت پڑتی تھی, اور نکاح بہت سے نکاح سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے, باقی سب دو دو دفعہ یا سے بھی زیادہ دفعہ یا پہلے وہ شادی ان کا نکاح ہو چکا تھا, کوئی بیوہ تھی کوئی طلاق یافتہ, اس طرح سے ہوتی تھی. اور پھر اس میں مین پوائنٹ یہ ہوتا تھا بہت سے نکاح اس غرض سے کیے گئے کہ ان کے جو قبائل تھے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں آ جاتے تھے, وہ سر نہیں اٹھاتے تھے. کیونکہ یہ عرب میں بہت اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہمارے قبیلے کی بہن بیٹی جس کے نکاح میں ہوتی تھی اس قبیلے کا, اس شخص کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا پڑتا تھا ان کو. تو یہ وجہ بھی ہوتی تھی. یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر ہماری طرح تھوڑی, ہمارے تو نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے, اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں. نکاح مشکل کر دیا گیا ہے, اور زنا اور اس کے تمام راستے کتنے آسان کر دیے گئے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں. اتنے فتنوں کا دور ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کیا کیجیے. ہمیں نہیں معلوم ہم کتنی بھی نظر رکھ لیں, ظاہر ہے ہر وقت نظر نہ رکھ سکتے, نہ رکھنی چاہیے. یہ بچے کو بھی لگتا ہے میں قید خانے میں ہوں, تو بہت سمجھداری سے چلنا ہے, حکمت سے چلنا ہے. اس کو اول تو آپ اس کو بچپن سے دین سے جوڑیں, قرآن مجید سے جوڑیں. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرہ, یہ جو صحابہ کرام کی سیرہ پڑھائیں, اور گھر میں دینی ماحول ہو, اور اس خدا خوفی تقوی اس چیز کے بارے میں بچے کو سارا بتایا ہو. بچے کو چھوٹا بیبی سمجھ کے نہ ڈیل کریں اس معاملے میں. ویسے ٹھیک ہے آپ کے لاڈلے ہیں, کوئی حرج نہیں, لاڈلے رکھیں انہیں. اولاد تو آپ جب بڑے بھی ہو جائیں تو وہ چھوٹی ہی لگتی ہے, لیکن دین کے معاملے میں ان کو کوئی بھی بات کرنے سے نہ ہچکچائے. ان کو سب سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص اعجاز رکھا ہے. اسلام کی بات سمجھ بھی آتی ہے اور اثر بھی کرتی ہے. اور یہ کہ وہ آپ مسلمان بچے ہیں, خوب ان کے ساتھ آپ انہیں وقت دیں. شروع میں انہیں ایک دفعہ دین سے جوڑ دیں, نماز سے جوڑ دیں, قرآن مجید سے جوڑ دیں, اور پھر اس طرح کی ان کو خود لے کر بیٹھیں, گھر میں ایسا ماحول ہو. اور پھر باقی ہے کہ کبھی نظر بھی رکھی, کبھی ان کو اس چیز کا احساس بھی دلایا, ان کو کچھ ایسے واقعات بھی سنائے کہ آج کل یہ ہوا یا فلان دفعہ یہ ہوا تو بہت پریشانی ہوئی گھر والوں کو, اس بچے کو بھی. تو اس طرح سے نہیں کرنا بیٹا, اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یہ عمر ایسی ہوتی ہے. بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, تو آپ انہیں بتائیں کہ بیٹا سمجھدار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطی سے سبق سیکھ لیتا ہے. اور پھر جب آپ ان کو سیرہ پڑھائیں گی ان سب ہستیوں کی, تو اس میں سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر میں کہتی ہوں کہ بچے چھوڑیے, آج کل تو شوہر اور بیویوں کے لیے یہ موبائل وبال جان بن چکا ہے, بہت بڑا عذاب اور آزمائش بن چکا ہے ہمارے لیے. اتنا آسان ہے ہمارے لیے, کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے آپ رات کو بھی کسی کو میسج کر سکتے ہیں. آپ کبھی بھی اس طرح سے دنیا میں کوئی کہیں بھی موجود ہے, آپ اس سے اس طرح بات کر سکتے ہیں, دوستی کر سکتے ہیں, کبھی بھی بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہم پہ رحم فرمائے. انسان کمزور ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کے ہسبینڈ اور کس کی بیوی بھی آج کل وہ اس فتنے میں مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں. تو دین سے جڑ جائیے, قرآن مجید سے جڑ جائیے. انسان ہم سب کمزور ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جب قرآن مجید سے جڑیں گے. جب قرآن مجید سے جڑتے ہیں نا, اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب ہستیوں کی آپ بار بار ان سے ان ٹچ رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہفتے میں ایک کلاس نہ رکھیے. آج کل کے فتنوں کے دور میں ہفتے میں ایک کلاس تھوڑی پڑ جاتی ہے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے شاید ہفتے میں ایک کلاس لے لیں تو وہ پورا ہفتہ ان پر اثر رہے. مجھے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو اپنا آپ اتنا کمزور لگتا ہے
کہ ایک کلاس سے دوسری کلاس، ایک ریکارڈنگ سے دوسری ریکارڈنگ کے بیچ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرآن مجید سے کسی طرح دور ہو جاؤں، کسی فتنے میں پڑ جاؤں. تو دھیان لگا رہے، جتنی ذمہ داری بڑھے گی، جتنا قرآن مجید اور ان چیزوں سے آپ وقت گزاریں گے، تو آپ کا دھیان ان کی طرف رہے گا، ذمہ داری محسوس ہوگی، اور اس پر ٹائم آپ گزاریں گے. کیونکہ یہ انسان کی نیچرل سی بات ہے، جب آپ اپنا وقت اور انرجی اچھی جگہ پہ نہیں لگائیں گے نا، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ غلط جگہ پہ لگ جائے گی. یہی موبائل اگر میں اس کو آج اپنی اکیڈمی کے لیے، قرآن مجید کے لیے، دین اسلام کے لیے میں نہیں لگاؤں گی، تو مجھے اگر ٹائم ملنا شروع ہو جائے بیچ میں سے، تو میں اس کو کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے لگانا شروع ہو جائے، ایسے ضائع کرنا شروع کر دوں، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. خوب دعائیں کیا کیجیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے لیے بھی، کہ ہم بھی کسی کے لیے فتنہ نہ بن جائیں. تو نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ باہر کسی کے لیے. بعض دفعہ ہماری نیت غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بہت احتیاط کیجیے آپ. اور بس میں یہی حل بتاؤں گی، قرآن مجید سے جڑیے. ہفتے میں ایک کلاس کم لگ رہی ہے، آپ بڑھا دیجئے. کبھی کوئی کلاس لے لیں، کبھی کوئی ریکارڈنگ سن لیں، کبھی کسی استاد کو سن لیں، کبھی کسی اسکالر کو سن لیں، کبھی قرآن مجید ویسے لے کر بیٹھ جائیں، کبھی بچوں کو ویسے لے کے بیٹھ جائیں. اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، کبھی تسبیح کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں گے. صبح شام کے اذکار سختی سے کیا کیجیے. یہ جو مسنون دعاؤں کے حفظ کا گروپ کا آغاز ہو رہا ہے دوبارہ سے، حسن المسلم انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے. ان کو حفظ کریں، خود بھی کریں، بچوں کو بھی کروائیں، دوستوں کو گفٹ کریں، یہ ریکارڈنگ بھیجیں، یہ بک آگے بھیجیں، پی ڈی ایف بھیجیں. دعائیں ان سے بھی کہیں کہ یاد کریں. آج میں نے یہ دعا یاد کی، اس ہفتے تم بھی کرو. آپ بھی گروپ بنا لیں، جو ہم کروا رہے ہیں ہمیں فالو کرتی جائیں. یہ تو اب آپ پر ہے نا. پتہ کیا ہے کہ جب آپ کی مصروفیت اس طرح سے رہے گی نا، جب آپ کا دین میں انٹرسٹ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے لیے جب محبت بڑھے گی، اللہ کے دین کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک تو خود آپ سے کام لیں گے، وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اتنی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. آج ہی صبح ہم نے اسماء الحسنہ میں اللہ تعالیٰ کا نام اللطیف پڑھا. تو اللطیف اتنا خوبصورت نام ہے. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ نرمی کرنے والا، شفقت اور مہربانی کرنے والا، اور غیر محسوس طریقے سے آپ پر مہربانی کرنے والا، عنایتیں کرنے والا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس نے مجھے کہاں کہاں بچایا، کہاں کہاں میری حفاظت کی، کن کن لوگوں سے بچایا، کن کن مخلوقات سے مجھے بچایا، ان کے شر سے بچایا. ہر چیز کا شر ہوتا ہے، تو وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا. ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا ادھر، ہماری نظر بھی نہیں جاتی، خیال بھی نہیں جاتا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور وہ غیر محسوس طریقے سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ہمارا خیال کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے باریک بین، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنے والا. اس کے ہر معاملے میں باریکی ہوتی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپریشیٹ کرنے والا. بہت ڈیپتھ ہے اس نام میں. تو یہ آپ اپنا وقت ادھر لگائیے، انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے. تو یہ جب آپ کی مصروفیت، آپ کا انٹرسٹ دین میں ڈیولپ ہوگا نا، آپ اپنے طور پر گھر میں رہتے ہوئے جب آپ لوگوں کو دین سے جوڑنے کے لیے سوچیں گی، تو آئیڈیاز خود آئیں گے. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چن لیا ہے، اب آپ وقت ضائع کرنا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وہ اللطیف ہے. اور خاص طور پہ کن کے لیے ہے؟ جو اس کے خاص بندے ہیں، اطاعت گزار ہیں، نیک بندے ہیں. تو ان کا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ان بندوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ پھر خود ایسے بندے کا خیال کرتا ہے. جب اس نے ایک دفعہ دیکھ لیا آپ میں اخلاص، بعد میں کمزوری آئے بھی تو وہ آپ کی مدد کرے گا. وہ خود کھڑا ہوگا. پہلے آپ کو چیک کرتا رہا، آپ کو آزمایا کہ آپ کھڑی رہتی ہیں کہ نہیں، کہ واپس پلٹ جاتی ہیں چھوٹی سی بات پر، کلاس چھوڑ دیتی ہیں، دین چھوڑ دیتی ہیں، دین کا کام چھوڑ دیتی ہیں، یا اڑی رہتی ہیں، ڈٹی رہتی ہیں. جب ایک بار اخلاص دیکھ لیا، اس کے بعد جب کبھی کمزور ہونے لگے، وقت ضائع ہونے لگے، وہ خود آپ کی مدد کے لیے آئے گا، وہ خود آپ سے کام لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں دین کے لیے. آگے چلتے ہیں. کچھ غزوات ہیں، کچھ چند، بہت سو کا تو ذکر نہیں ہے، ان کو دیکھ لیتے جو امپورٹنٹ ہیں. غزوہ ذات الرقاع، ٹھیک ہے، ذات الرقاع، آپ اس کو پڑھ لیں. تو جمادی الاولیٰ 7 ہجری، خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے. تو ان کو پتا چلا کہ بنو انمار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہاں منافقین بھی ہیں،
مشرکین الگ سے پہلے دن سے ہی سر پر سوار اور اتنی تنگ کرتے تھے، یہود الگ سے، یہ بدو ان کے الگ سے، ان میں سے بھی بہت آپ دیکھیں گے کس طرح سے منافقین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور 700 صحابہ کے ساتھ مدینے سے 2 دن کے فاصلے پہ مقام تھا ایک نخل، اس کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، اس کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے، بعض نے بعض کو خوف زدہ کیا لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی۔ یہ ہوتی ہے جو جنگ کے دوران نماز ہوتی ہے۔ میں بتا دوں اس کے کئی طریقے صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ایون چلتے چلتے بھی، کھڑے ہو کر 2 بھی 4 بھی، اور اس میں سے کس طرح آدھی پڑھنی ہے، پہلے آدھی جماعت پڑھے گی، پھر وہ پیچھے چلی جائے گی، پھر دوسری آئے گی، تو اس طرح سے وہ باری باری اپنی وہیں پہ پوری کریں گے، نہیں تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بہت بہت طریقے ہیں۔ ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے، دوسرے گروہ کو 2 پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اس طرح آپ کی 4 رکعت ہو گئی، لشکر کی 2 رکعت، یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی کئی اور صورتیں بھی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں روب ڈال دیا، اس کی جو جمعیت پراگندہ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوے کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رکاع کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پٹیاں نہیں ہوتی چیتھڑے، تو ان کو عربی میں رکاع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیوند لگتے ہیں ان کو بھی رکاع کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، اور جوتے اول سب کے پاس ضروری نہیں کہ ہوتے بھی تھے تو ٹوٹ جاتے تھے۔ ان کے جوتے اگر آپ دیکھ لیں، آپ ان جوتوں میں جس طرح وہ سخت ہوتے تھے، ہارڈ ہوتے تھے، اور بیچ میں انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں بس ایک وہ چیز ہوتی تھی کہ وہ اس کو مین کیا کہتے ہیں، بیلنس رکھ سکے پاؤں کا، کہ پاؤں جوتے سے نکل نہ جائے، بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کسی ایک کے، اور جیسے ہمارے ہوائی چپلیں ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی سپورٹ ہو گئی، ورنہ ضروری نہیں۔ اتنے سخت ہوتے تھے، آپ ان سے چند قدم نہیں چل سکتے۔ یہ لوگ کئی کئی میل کا سفر کر کے غزوات کے لیے جاتے تھے، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، ان پر یہ پٹیاں لپیٹ لیتے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رکاع کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ اس جگہ کے مختلف رنگ کے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پیوند لگا ہوا ہے ایک کا دوسرے کے اوپر، تو رکاع کہا جاتا ہے۔ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ تو یہ آپ نے اس میں سے اب یہ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ کیا ہم آپ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کلاس چھوڑ دیں گے، اور ہلکا سا سر میں درد ہے، آپ اپنے ایشوز خود دیکھ لیں، آپ کسے ایشو بناتی ہیں؟ آج یہ ہے، آج وہ ہے، آج مجھے بازار جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، وہ لوگ آ گئے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، مہمان چاہے پچھلے 2 دن کے آئے ہوں، اور اس 1 گھنٹے میں چاہے وہ کمرے میں ریسٹ کر رہے ہوں، انہیں ضرورت بھی نہ ہو آپ کی کمپنی کی، تو چلے کوئی بات نہیں، میں نہیں کہتی کہ ایسے موقع پہ لائیو لیں، آپ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں، تو لیکن وہ پہلے لائیو چھوڑی، پہلے ایک کلاس چھوڑنے کی دیر ہوتی ہے، یہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ پہلی بار کچھ کرنا مشکل ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے، چاہے اچھا کام ہے چاہے برا کام ہے، اس کے بعد جھجک دور ہو جاتی ہے۔ ایک کلاس چھوڑنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کہتا ہے میں نے وہ بھی تو چھوڑ دی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، میں ریکارڈنگ سن لوں گی۔ پھر ایک ریکارڈنگ چھوڑنے کی دیر ہوگی، اور آہستہ آہستہ بس دور، آہستہ آہستہ گروپ سے نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلتا، اٹھا کر باہر پھینک دیے جاتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گروپ چھوڑ دیا۔ یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، اس چیز سے ڈریے کہ میں نے چھوڑا ہے کہ مجھے نکال دیا گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا، کہ میرے اندر محنت کی، اخلاص کی کمی تھی، میرے اندر ہدایت کی وہ طلب، وہ تڑپ نہیں نظر آئی، میں نے سستی کی، میں نے غفلت کی، مجھے اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اگر تو اس چیز سے آپ کو ڈر لگے تو آپ ضرور کہیں نہ کہیں اور اٹیچ ہو جائیں، اور محنت کریں، اور کورس کریں، دین سے جڑے رہیں، ادروائز اسی طرح اٹھا اٹھا کر باہر آپ کو نکالا جائے گا، اور آپ کو یہی لگے گا کہ آپ چھوڑ رہی ہیں، کبھی آپ کو میری ٹائمنگز مجھے سوٹ نہیں کر رہی ہیں، مجھے میچ نہیں کر رہا، یہ ٹائم سوٹ نہیں کر رہا، میری مصروفیت ہے، مجھے بیٹی یہ بک جو میں پڑھا رہی ہوں بیٹی، اس کا نام یہ تجلیات نبوت جو الرحیق المختوم کا شارٹ ورژن ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ آپ اس چیز پہ ڈرا کریں، اس چیز سے کبھی چھوڑنی پڑے تو اس کی ریکارڈنگ اسی دن سن لیں، دوبارہ سے لائیو پر آ جائیں، اور دعا کیا کریں، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا اس چیز سے، تو یہ اس چیز سے ڈرا کریں کہ یہ میری مجبوری تھی، میں جب گروپ میں آئی تو تب بھی تو یہی مجبوریاں تھی، یا چلے بعد میں بھی آئی ہیں تو آزمائش ہے، گزر جائے گی،
देखिए छोटी छोटी बातों पर हम छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर हर दफा अपने स्टूडेंट्स की मिसाल देती हूँ जिन्होंने कैंसर से फाइट कर रही हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और वो लाइव क्लास नहीं छोड़ रही हैं। अब ये सहाबा को देखिए, पाँव जख्मी है, पट्टियां बांधी है, काम नहीं रुका। तो ये पढ़ते हुए ये सिर्फ कहानियां ना पढ़ें, ये इनके सिर्फ सन ना याद करें, नक्शे ना याद करें, इनके वाकयात को दिल पर आप अपने, जिसे कहते हैं ना कि ये आप लिख लें, नक्श कर लें, किस मौके पर किसने क्या किया था, किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके साथियों ने क्या बिहेवियर था उनका और मेरा क्या है। छोटी छोटी वजह से क्लास छोड़ देते हैं, ग्रुप छोड़ देते हैं, दोबारा जुड़ भी नहीं पाते। कुछ हैं जो जुड़ जाते हैं, बाकी कभी कोई। अपना जायजा लेती रहा करें, डरती रहा करें। अगर अल्लाह ने आज तौफीक दी है तो इस नेमत की नाकदरी ना करें। किसी भी कुरान मजीद की क्लास से अगर जुड़े हैं, ना शुक्री ना करें, ना कदरी ना करें। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं। अच्छा, आगे भी एक ये वाक्य है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इस गजवे में सबसे दिलचस्प बात ये पेश आई थी, हम बचपन में हमारी बुक में भी होता था ये वाक्य। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सायादार दरख्त के नीचे पड़ाव डाला, उस पर अपनी तलवार लटका कर सो गए। बकिया लोग मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे जाकर सो गए। एक मुशरिक आ गया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ली और आप बेखबर सो रहे थे, मगर इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए तो देखा कि वो मुशरिक जो था वो तलवार लिए खड़ा है सर पर। उसने कहा तुम मुझसे डरते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, नहीं। उसने कहा तो तुमको मुझसे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। अल्लाह, ये इस तरह से नहीं जिस तरह हम कह देते हैं अल्लाह बचाएगा। ठीक है, हमारा कहना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने में फर्क है। उनका जो ईमान था उसका असर उनकी आवाज में, उन अल्फाज में जो उतरा होगा कि उस शख्स के दिल पर असर होगा। और ये फैक्ट है, जितना आपका अल्लाह ताला पे यकीन होता है ना, आपके लहजे में, अल्फाज में जो मेच्योरिटी आती है, पुख्तगी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, सुकून भी होता है, उसमें एतमाद भी होता है, वो दूसरे के दिल पर जाके असर करता है। ये सुनकर तलवार उसके हाथ से गिर गई। वो तलवार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। उसने कहा आप अच्छे पकड़ने वाले हैं। मुराद ये थी कि आप एहसान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो सर पे खड़ा है। वो तो पैगंबर थे, रसूल थे, और रसूल की अल्लाह ताला खास तौर पे हिफाजत होती है। रसूल कत्ल नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता उसको, कि पैगंबरों को किया गया, रसूल को नहीं। तो पैगंबर रसूल में बहुत से फर्क है, इंशाल्लाह ताला पहले भी देखे, आगे भी देखते रहेंगे। तो ये छोटी बात तो नहीं थी कि वो, चाहे अल्लाह की मदद थी, उस वो तो उसकी तो ये नियत थी कि वो कत्ल भी कर सकता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ कर दिया, बल्कि इस्लाम की दावत दी। तो मकसद पर नजर थी, मकसद से नहीं नजर हटती थी। इतने फोकस्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, इतने फोकस्ड कि दुनिया की कोई चीज, कोई माल दौलत, कोई मोहब्बत इस मकसद के रास्ते में नहीं आती थी। ये वक्ती तौर पे अगर कोई डरा भी है, परेशान भी हुआ, बीमार भी हुआ, वापस फिर मकसद की तरफ। अब ये वक्ती तौर पे जो डायलॉग्स हुए हैं बीच में, क्या फील किया, क्या सिचुएशन, वापस फिर मकसद की तरफ। इस्लाम की दावत, इस्लाम की दावत, इस्लाम की दावत। वो मुसलमान तो नहीं हुआ, लेकिन उसने ये अहद किया कि वो आपसे लड़ाई ना करेगा, ना लड़ने वालों के साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी राह छोड़ दी। उसने अपनी कौम में वापस जाकर कहा मैं सबसे अच्छे इंसान से मुलाकात कर कर तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, जब ये लाइन मैं पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ, आप भी जरा सोचिएगा, हमसे मिलने के बाद लोग क्या कहते होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम परवाह करें कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। आपने मेरी इस बात को समझना है। एक होता है कि लोग पता नहीं अब मेरे घर से जाएंगे मुझसे मिलके, तो अल्लाह करे कि मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हूँ, पॉजिटिव सोच रहे हूँ, मैंने जो खाना पेश किया, मेरा घर, बर्तन, कपड़े, सारा कुछ इन्हें सही लगा हो, या आगे लोगों को भी बताएं, तारीफ करें मेरी। नहीं, ये लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग हमारे घर, कपड़े, रहन सहन, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में क्या कहते हैं। उन्हें मैं क्या लग रही हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट लग रही हूँ, दीन से जुड़ी हुई है, जो भी है, इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आप ये होनी चाहिए कि अब मैं कुरान मजीद की स्टूडेंट हूँ, मैं दीन की खादिमा हूँ, तो क्या मेरे अखलाक में कोई झलक इनको नजर आई कि अब मेरा अखलाक और मामला, मेरे मामलात अब पहले की तरह नहीं होने चाहिए जब मैं कुरान मजीद से नहीं जुड़ी थी। अब मेरे खास होने चाहिए। अल्लाह करे कि ये जो कोई मुझसे मिले उसको मुझ में कुरान मजीद की झलक नजर आए,
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے، اور وہ بھی انٹرسٹ لے اور اس سے جڑنا چاہے، اور یہ ایک چین چلتی رہے. اوکے، تو یہ اب یہ اس کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ میں سب سے اچھے انسان، بے شک کہ وہ سب سے اچھے انسان سے مل کر گیا ہے، اور یہ وہ ہے جو اسلام اس نے نہیں بھی قبول کیا پھر بھی تعریف کر رہا ہے. تو اسلام آپ کے اندر، آپ کی شخصیت میں ظاہری طور پر بھی، باطنی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی اسلام نظر آئے آپ کی بات چیت میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، رویوں میں، قدم قدم پر مسکرا کر لوگوں سے ملے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، آواز بھی بہت آپ کی احتیاط سے بات کریں، الفاظ بھی اچھے، انداز بھی اچھا، معاف کر دیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو پرانی نہ یاد کروائیں، بدلے نہ لیا کریں، تانا نہ دیا کریں. ایسا اخلاق ہو کہ ان کو لگے کہ یہ قرآن مجید نے اس کی زندگی بدل دی ہے، تو مجھے بھی اس سے جڑنا ہے، اس قرآن مجید سے. ایسا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ جو لوگ ہم سے ملیں ان کے دل پہ ایسا اثر ہو کہ وہ قرآن مجید سے، دین اسلام سے جڑ جائیں. اچھا، باقی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں یہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ واقعہ 7 ہجری میں پیش آیا، اور یہ اس کی ڈیٹیلز انہوں نے لکھی ہیں. چلیے، بس اور بھی بہت سے غزوات ہیں لیکن انہوں نے شارٹ کر کے یہاں پہ لکھا ہے طوالت سے بچنے کے لیے. تو انہوں نے تو ذکر نہیں کیا، اس سے زیادہ آپ کو تفصیلات الرحیق المختوم میں مل جائیں گی، اس سے زیادہ اور بھی بہت ساری پرانی کتابیں پچھلی صدی کی، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن بہت طویل ہے وہ. تو یہ آپ کے شوق پر ہے. کم از کم زندگی میں ایک بار، اور کچھ نہیں تو یہ تجلیات نبوت، جو یہ شارٹ سی 500 صفحوں کی کتاب ہے، اس کو ہی ایک بار سن لیجئے، پڑھ لیجئے اور اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے. اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کا. باقی قرآن مجید سے ساتھ جڑے رہیں. تو سیرت پڑھنے سے قرآن مجید کی سمجھ بھی زیادہ آتی ہے. خالی قرآن مجید پڑھنے سے، یاد رکھیے گا، آپ کو قرآن مجید اس طرح سے سمجھ نہیں آ سکتا. جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، جو کہ قرآن مجید اگر تھیوری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہے. آپ ان کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. آپ ان کے حالات کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کس حالات میں کس طرح سروائیو کیا، ریئیکٹ کیا، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا. آپ کو ریئیکٹ کرنا آئے گا، کس حالات میں کہاں کیسے ریئیکٹ کرنا. ہمیں ریئیکٹ کرنا ہی نہیں آتا، خاص طور پہ ہم عورتوں کو. ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا، سب سے پہلے تو ہم رونا شروع کر دیتی ہیں، ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی. کوئی حرج نہیں، ہم کمزور ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ آپ کی اس حرکت سے آپ کی شخصیت میں، اس وقار میں کمی آتی ہے. لوگ پھر آپ کی اس طرح سے آپ کو ایزی لیتے ہیں، آپ کی بات میں اس طرح اثر نہیں رہتا. پھر کہاں پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. کوئی کچھ برا لگا ہے، ہسبینڈ کی بات، بچوں کی بات، سسرال کی بات، تو یہ آؤٹ سپوکن نہیں ہونا ہے، منہ پھٹ نہیں ہونا ہے. ہمارے ہاں آج کل کی بچیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ فوراً ان کو آگے سے جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے. فوراً ان کو جواب دو، موقع پہ جواب دو اور بدلہ لو. ان کو پتا چلے کہ ان کا پالا کس سے پڑا ہے. ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. دیکھیں، یہی جو حکمت ہے جو قرآن مجید اور سیرہ آپ کو سکھائیں گی، کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی آپ نے کہاں کیا کتنا بولنا ہے، کس کے ساتھ کس کو کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کہاں پر کچھ بھی نہیں کہنا ہے، خاموش رہنا ہے. یہ حکمت ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ کو قرآن مجید اور سنت سے سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ برا لگا ہے تو آپ فوراً سے ریئیکٹ نہ کریں. ہم فوراً سے منہ پھٹ ہوتی ہے، فوراً سے کہہ جاتی تم تو ہسبینڈ کو بھی سنا جاتی، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ ہر دفعہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں. اور یہ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی، وہ ناشکری ہوں گی اپنے شوہر کی، وہ ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھائیں گی. وہ خیال کرتا ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں. ایک بار اگر کوئی اس سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو آگے سے فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تم سے ساری زندگی کوئی سکھ پایا ہی نہیں، مجھے تو تم سے کبھی کچھ سکھ نہیں ملا. اور واقعی عورتیں ایسے کرتی ہیں، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے. شوہروں کی سب سے زیادہ ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے. کچھ برا لگا ہے تو طریقے سے بات کیجیے. بلکہ آپ کبھی کبھار اگر شوہر کو کسی بات کی طرف توجہ دلائیں گی اور باقی سارا سال، سارا مہینہ آپ بہت اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے، ہنستے مسکراتے پیش آ رہی ہیں شوہر سے، بچوں سے، مہینے میں ایک بار جب آپ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گی، خاموش نظر آئیں گی، آپ مسکرا نہیں رہی ہیں، آپ کے شوہر، آپ کے بچے خود فیل کریں گے. آپ کو ہر وقت گھر پر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے.
فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ زیادتی کی، آپ نے یہ کی، بچوں نے یہ کی، میری کوئی نہیں سنتا، میں یہ میں وہ، پہلے میں یہ ہوا کرتی تھی، میں بڑی شاندار خاتون تھی دیکھنے میں بھی، میرا یہ میرا کیریئر میرا فلاں میرا سب ختم ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں آپ کے پیچھے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ قربانی دی وہ دی، مجھے کچھ بھی نہیں صلہ ملا، میں نے غلط کیا، میں پچھتا رہی ہوں. ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کیجئے میری بیٹی، کبھی نہ استعمال کیجئے، دوسرے کے دل سے اتر جائیں گی. کوئی احسان نہیں کیا آپ نے شوہر سے شادی کر کے یا بچے پیدا کر کے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا اور آپ کو یہ نعمتیں دی، یہ سب کو نہیں ملتی ہیں. کچھ برا لگتا ہے، کوئی زیادتیاں ہوتی ہیں، تو طریقے سے کوئی موقع دے کر بات کیجئے شوہر سے اور بچوں کو بھی. ہر وقت بچوں کو فوراً نہ ٹوکیں، سب کے سامنے نہ ٹوکیں، نہ ڈانٹیں. اور مارنا تو دور کی بات، پتہ نہیں آپ لوگ کیسے مار لیتے ہیں بچوں کو، اس سے تو امیجن بھی نہیں ہوتی یہ چیز. تو یہ آپ ریئیکٹ کرنا بھی نہیں آتا ہمیں. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے سیکھنا ہے. کس موقع پر کیا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا تلوار لے کے کھڑا ہے، اس کو بھی معاف کر دیا. بکری میں زہر ڈال دیا، اس کو بھی معاف کر دیا. کیونکہ فوکسڈ تھے. ان کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا دین کا. جس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا بہت بڑا، وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اول تو وہ ناراض ہوتا ہی نہیں ہے. بڑے مقصد ہوں جس ذہن میں، وہ ذہن چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں بڑا مقصد بھریں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں. یہ خود ہی نہیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ خود حیران رہ جائیں گے قرآن مجید سے جڑنے کے بعد. آپ کو خود لگے گا پہلے میں کیسے ہوتی تھی. آپ کے شوہر حیران ہوں گے، وہ خود آپ کی تعریف کریں گے. تو ہم نے تو اپنے پیاروں کی زندگی کو وبال جان ان کے لیے ہم بن گئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ میں انہیں برداشت کر رہی ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ اپنے شوہر کی بہت سی باتوں کو اور عادتوں کو برداشت کرتی ہیں، آپ اپنے سسرال کو برداشت کرتی ہیں. لیکن یہ کہنا جتانا، اس سے آپ جو اتنی خدمت بھی کر رہی ہیں نا، تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. پھر یہاں تو لوگ، آپ خدمت کریں گی دن رات پھر بھی آپ کی کوئی تعریف نہیں کرے گا. تو آپ ایک تو یہ خدمت سوچ کے کبھی نہ کیجئے کہ یہ میری تعریف کیوں نہیں کر رہے، ان کو پتہ کیوں نہیں چل رہا میں اتنا تھک رہی. آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. آپ نے شوہر کی خدمت کرنی ہے، بچوں کے لیے محبت کا معاملہ کرنا ہے، آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. آپ نے اپنے سسرال میں ان کی زیادتیوں کے باوجود آپ اپنے ساس سسر سے اگر اچھا سلوک کر رہی ہیں بزرگ سمجھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ کی نسلوں میں یہ نیکی رن کرے گی. آپ دیکھیے گا آپ کے بڑھاپے میں یہ چیز سامنے آئے گی، دنیا میں بھی آئے گی، قبر میں بھی آئے گی، آخرت میں بھی آپ آئے گی. اللہ تعالیٰ اللطیف ہیں. وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لوگوں کو نہیں پتا چلا تو کیا ہوا، اللہ کو پتا. کیا یہ کافی نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ تو یہ دین سے جڑیں گے تو سوچ بدلے گی نا. تو آپ بدلیں گی، آپ کی جب سوچ بدلے گی پھر گھر کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دن یہی لوگ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ایسا بھی دیکھنے میں آیا، یہ بھی قرآن مجید سے جڑ جاتے ہیں. تو ان سے مایوس نہ ہو. باقی تو وقتی تکالیف ہوتی ہیں. تو شوہر سے بھی شکایت کرنی ہے تو کبھی کبھار کریں، موقع دیکھ کر کریں. کبھی کبھار کریں گی تو وہ آپ کی اس چیز کو نوٹس کرے گا، اس پر اثر ہوگا کہ میری بیوی تو اتنی صبر کرنے والی ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کچھ کہتی نہیں ہے، نہ برا مناتی ہے. آج اس نے اگر یہ کچھ یہ رویہ ایسا کیا ہے، کچھ اس نے ریئیکشن شو کیا ہے، تو کوئی بڑی وجہ ہے. وہ بالکل آپ کو سپورٹ کریں گے، اور بعض دفعہ ہسبینڈ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. تو آپ صبر کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا. صبر بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اور میں پھر یہی کہوں گی، دین سے جڑ جائیں، قرآن مجید سے جڑ جائیں. آپ کو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ویسی آپ مائنڈ ہی نہیں کریں گے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا بس. باقی ہیں لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ پھر حکمت آپ کو آئے گی کہ کس سے میں نے کیسے جواب دینا ہے، کس کو فوراً دینے کی ضرورت ہے، کس کو نہیں دینے کی ضرورت ہے، کس کو آپ اللہ نے ہی جواب دینا ہے، یا کس کو آپ نے بعد میں کس طرح سے دینا ہے، یا خاموش رہ کے دینا ہے. یا موقع مل رہا ہے تو نہیں سروائیو کر پا رہی ہیں، حالات اتنے سیریس ہیں تو آپ الگ ہو جائیں. پہلی بات تو یہی ہے، آپ کا حق ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. نہیں سروائیو کر پا رہے. ہمارے ہاں سب رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. بہت سے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب اکٹھے رہتے ہیں نا تو سب کے برے پہلو سامنے آ جاتے ہیں. نہیں رہنا آتا، ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا اکٹھے رہنا. تو اس میں پھر یہ کہ الگ ہو جائیں اچھے طریقے سے، تو اچھا ہے نا، رشتے بچ جائیں گے.
رشتوں کو نہ ہاتھ سے جانے دیں، لیکن اگر کسی وجہ سے الگ نہیں ہو پا رہے تو صبر کیجیے. بار بار روز جھگڑا کرنے سے، شوہر کو سنانے سے، گھر کا ماحول خراب کرنے سے، بچوں کی الگ ذہنی تکلیف، وہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہے ہیں. کیا فائدہ؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی نا، تو آپ سب سے طاقتور سے بات کیجیے. آپ اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. میں نے بہت بہنوں بیٹیوں کو دیکھا ہے، ان کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ان کو کوئی نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا تھا. اتنی زیادتیاں ہو رہی تھی، شوہر مجبور تھے، کچھ کر نہیں پا رہے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو آپ، تو اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہو، یقین کرتے ہو، توکل کرتے ہو، تو وہ آپ کے لیے ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ اللطیف ہے، یاد رکھیے گا. اچھا جی، جلدی سے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمرہ، قضا، اس کے بہت سارے اور بھی نام ہیں. وہ عمرہ جو پچھلے سال انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا. ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ شروع سے چلتی آ رہی ہیں، چند کلاسز پہلے ہم نے دیکھا تھا نا یہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا. اب یہ اس عمرے کی بات ہو رہی ہے. ذی قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عمرہ ادا کرنے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا. چنانچہ مدینے کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے. ان پر ناجیہ بن جندب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. 100 گھوڑے بھی ساتھ تھے جن کی نگرانی پہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو کتنے صحابہ کے نام آتے ہیں. چاہے نہ بھی یاد کریں، سننے کو ملتا ہے، جاننے کو ملتا ہے. ان کی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کی کیا خدمات تھی دین کے لیے، پہلے ہمیں پتا بھی نہیں تھا. تو ایک بار ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی خود پڑھائیں. پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا. پھر اپنا سفر جاری رکھا. جب وادی یاجوج پہنچے تو سارے ہتھیار وہاں رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک اور صحابی حضرت اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 200 آدمی یہ ہتھیاروں کے پاس چھوڑ دیے. صرف سوار کا ہتھیار، یعنی جو میان میں رکھی ہوئی تلوار تھی نا، بس اس کی اجازت تھی. وہ انہوں نے بھی دی ہوئی تھی، مشرکین مکہ نے بھی. تو وہ رکھ کر تو خدا کے راستے سے جو ہجون پر نکلتا ہے مکہ میں داخل ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. اچھا، اب یہ جو یہاں پہ لکھا نا کہ ایک صحابی اور ان کے ساتھ 200 آدمی ان کو ہتھیاروں کے پاس چھوڑ کر آگے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے جب عمرہ کر لیا تو پھر یہاں سے کچھ لوگ وہاں بھیجے اور ان کو بلایا کہ اب تم آ کے عمرہ کر لو. کدھر کدھر نظر رکھتے تھے. مینجمنٹ سیکھیے. کہاں کہاں. ویسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں، دعا مانگا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا کریں، مجھے حکمت عطا کریں. ہم سب دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے حکمت دے دی گی اسے خیر کثیر دے دی گئی. حکمت سے مراد قرآن مجید اور سنت ہے. اور جب قرآن مجید اور سنت آپ کو آنا شروع ہوگی نا، آپ اس سے فیملیئر ہوں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو زندگی کے ہر قدم، ہر معاملے پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہنا کیا اور کرنا کیا ہے. یہ ہے حکمت. کس سے کتنا ملنا ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، کس سے کتنی باتیں کرنی ہے، کس سے خاموشی سے ملنا ہے، کہیں پر صرف خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے. یہ حکمت ہے. ہمیں حکمت نہیں آتی ہے. ہم لوگوں کو، ہم عورتیں اتنی محبت کرنے والی مخلوق ہوتی ہیں، اپنے شوہروں سے اتنی محبت کرتی ہیں، اتنی خدمت کرتی ہیں شوہر کی، بچوں کی، سسرال والوں کی، لیکن ہمیں حکمت نہیں ہوتی. زبان سے مار کھا جاتی، کبھی جتا جائیں گی یا کبھی تکلیف میں گلا کر جائیں گی، لڑیں گی اونچا اونچا، حالانکہ کوئی سن نہیں رہا اس وقت. آپ حالات ابھی آپ کی فیور میں نہیں ہے. اونچا بولنے کا، لڑنے کا فائدہ نہیں. سمجھداری سے، حکمت سے معاملے کو لے کر چلیں. حکمت سے بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اچھا جی، تو اب یہ دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کے ہوئے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. آپ بھی لبیک پکار رہے تھے، صحابہ بھی اسی طرح. آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، سواری پر ہی طواف کیا. مسلمانوں نے بھی طواف کیا. ٹھیک ہے. پھر قوت و جوان مردی کی شان کے مطابق یہ دہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے. یہ مسلمانوں کو نا اپنی شان بھی دکھانی ضروری ہوتی ہے. یہ بھی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے. ترجمہ: کفار کے پوتوں، بعض جگہ ہے کفار کے
اولاد پوت بچوں ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے، آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ مشرکین کعبہ، جو مشرکین تھے وہ کعبہ کے شمال میں کوئے کی آن، ٹھیک ہے، پہاڑ پر بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ یہ لوگ جب ہجرت کر کے گئے تھے تو دوسری جگہ پر گئے، ویسے بھی یثرب میں جو پرانا نام ہے مدینہ کا، مشہور تھا کہ وہاں پہ بہت لوگوں کو بہت بخار ہوا کرتا تھا، آئے دن عجیب عجیب سے بخار ہوتے تھے، عجیب عجیب سی بیماریاں تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں تو صحابہ کو بھی ہوئے بہت زیادہ، بہت ایسا لگتا تھا کوئی صحابہ کہ یہ ان کا آخری وقت آن پہنچا، لیکن بعد میں پھر یہ دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت سے یہ سب بیماریاں ایسا ایسا مٹتی چلی گئیں۔ تو یہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بار بار بیماریوں سے ان کے جذبات اور فزیکلی مینٹلی کمزور ہو گئے ہوں گے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا تو وہ دوڑ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے یہ تو طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا، یہاں پر بھی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھلائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اتنے سال زندگی گزاری تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت باقی لوگوں سے زیادہ تھی۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اور ان کو کیا دکھانا ہے، یہ بھی حکمت ہے، کس کو کیا دکھانا ہے، کس کو کہاں آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے اور کہاں چھپانی ہے، کس کو اپنی نعمت دکھانی ہے، کہاں اپنی نعمت چھپانی ہے۔ بیٹی یہ سب حکمت میں آتا ہے، حکمت زندگی کے ہر قدم پر، یہ آپ کو آپ کہہ لیں ہمارے ہر معاملے میں آتی ہے، ہر کال میں ہر فعل میں حکمت آتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ لیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں نہیں دوڑنا، سپیڈ کسی اور جگہ پر دوڑتے ہوئے تیز کرنی ہے، کیونکہ یہ حصہ جس جگہ پر تھا وہاں مشرکین ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو جب دیکھ نہیں سکتے تھے تو مسلمان انرجی کیوں ضائع کریں اپنی۔ تو حکمت کی انتہا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کیا دکھانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندازہ تھا، پھر اس دکھانے میں بھی کس جگہ پر دکھانا ہے، کس جگہ پہ تو وہ دوڑتے نظر نہیں آ رہے، تو کوئی فائدہ نہیں ٹائم اور انرجی ضائع کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروا کی سعی کی، ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروا کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہ کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجوج بھیجا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، جو لوگ وہاں پر ہیں وہ اب آ کر اپنا عمرہ کر لیں۔ ایک ایک جگہ پر نظر رکھی ہوئی ہے جتنی کوئی انسان رکھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرح تو نہیں کہ کوئی وہاں پہ، وہ تو کہاں کہاں ان کی نظر ہوتی ہے، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ایک وقت میں کتنی جگہ پہ نظر ہوتی ہے، لیکن کسی انسان کو اگر کوئی آپ نے دیکھنا ہو، اتنی حکمت، اتنی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور مدد، یا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور سیکھیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا۔ اس دن حضرت میمونہ بنت الحارث حلالیہ سے شادی کی، وہ حضرت حمزہ کی بیوی اور ابن عباس کی خالہ تھی، جو حضرت عباس تھے نا ان کی سالی تھی، ان کی بیوی ام الفضل کی بہن تھی۔ انہیں شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا، اپنی جو جی آپ کیا انہیں کہتے ہیں، جو بردر ان لا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کہا جاتا ہے یہ آخری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آئی ہیں۔ اچھا، حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، وہ احرام، وہ جو اس کی پابندیاں ہوتی ہیں نا احرام کی، اس سے فارغ ہو گئے تھے۔ پیچھے آپ نے دیکھا اس میں جو حلال تھی ہوئی حضرت صفیہ، ان کا کیا مطلب تھا، یہاں پر حلال ہونے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو حج یہ لفظ کو آپ دیکھیے، کلیئر ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سمجھ آئے گی۔ کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے عمرہ تو کر لیا تھا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی راہ لی۔ مکے سے 9 میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا۔ وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی، آپ کی خدمت میں آ گئی۔ پھر اللہ نے آپ کی خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ خواب دیکھا تھا نا پچھلے سال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت تو نہیں ہوا، اس وقت آپ نے دیکھا تھا، پیچھے ہم نے جو پڑھ کر آئے ہیں کتنی اذیت، کتنی تکلیف ہوئی تھی صحابہ کو جب انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور اتنی سخت شرائط رکھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی مطمئن تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ آج یہ مشکل لگ رہا ہے، کل اسی میں ہمیں فائدہ ہوگا،
اور فائدہ ہوا. وہی صلح حدیبیہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ کتنی مشکل اس کے پوائنٹس ہیں، اسی کے بعد فتح مکہ کی طرف آہستہ آہستہ یہ بڑھے، فتح مکہ ہوئی. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا یہ بھی پہلو عجیب ہے. یہ بھی ایک واقعہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ امہات المومنین میں بھی پڑھیں گے، صحابیات میں بھی پڑھیں گے. حضرت میمونہ کی وفات بھی وہیں پر ہوئی، جب وہ بہت بیمار ہو گئی تھی تو وہ انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ میری یہاں پہ وفات نہیں ہے. مجھے شاید انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا ہوگا، اندازہ ہوگا کہ وہیں پر جہاں پہ پہلی بار وہ ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور واقعی پھر ان کی وہیں پر وفات ہوئی. انہیں وہیں پر سپرد خاک کر دیا گیا. عمرہ قضا سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور سرایا روانہ فرمائے، جس میں سب سے زیادہ اہمیت سریا، یہ سریا جو موتا، جنگ موتا آپ نے سنی ہوگی، ٹھیک ہے، مار کیا موتا. تو میرا خیال ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے ہفتے یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ٹائم ہو گیا کلاس کا، تو یہاں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں.